آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے شرک سے ممانعت کا حکم ارشاد ہوا، اور رب تعالیٰ نے شرک کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے حوالے سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی کے اظہار کو، اپنی پاکیزگی کے بیان کو رب تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کی خرابیاں بیان کی اور کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو یہودیت سے تعلق تو رکھتے تھے، لیکن ان کا عالم اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو یعنی اہل کتاب کے مقابلے میں وہ ہندوؤں کو، بتوں کی عبادت کرنے والوں کو زیادہ ترجیح دیا کرتے اور انہیں زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بت پر اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، ویقولون للذین کفروا، اور وہ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہاں دراصل اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے میں جب مشرک تھے اور مشرک حضور اکرم علیہ السلام اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دور میں یہودیوں سے ایک معاہدہ کر رکھا تھا کہ جسے ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ معاہدہ اس بنیاد پر اور اس طور پر تھا کہ اگر مکہ مکرمہ سے یا اور کہیں سے بھی مدینہ پر حملہ کیا جائے گا تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ دونوں ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، تو اس لیے اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کی حفاظت کے لیے سب مل کر مخالف کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت یہاں سے یعنی یہودیوں میں سے دو افراد، ایک کعب بن اشرف اور دوسرا حیی بن اخطب، یہ دو لوگ تھے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ان ہندوؤں کو، کفار مکہ کو بھڑکانے اور حملہ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے۔ تو مکہ میں ان لوگوں سے کہا گیا کہ ہم تم پر اعتماد کیسے کریں کہ تم بھی اہل کتاب میں سے ہو، تم بھی اس خدا کو مانتے ہو کہ جس کو مسلمان مانتے ہیں، تو تم ہمارے لیے ناقابل اعتبار ہو۔ تو حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جس کے جو کام ہم کریں اور تم ہم پر اعتماد کر سکو۔ تو ان ہندوؤں نے ان سے کہا کہ تم ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کرو تو ہم تم پر اعتماد کریں۔ ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ یہ یہودی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان ضرور رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بتوں کے آگے سر جھکایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر قرآن پاک میں فرمایا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ جبت پر یعنی بتوں پر اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں کہ انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے پوچھا اور ان کفار مکہ سے ان یہودی سرداروں نے دونوں نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کیا ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو ان ہندوؤں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کو برا کہتے ہیں کہ جو ان ہمارے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، نیا خدا وہ لے کر آئے ہیں اور نئے خدا کی جانب سب کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا ان کا تو موقف اور ان کے متعلق تو سمجھ میں آیا، ذرا تم اپنا بتاؤ کہ تم کیا رائے رکھتے ہو اور تمہارا کیا عمل ہے؟ تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم تو حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کہ ہم حج کرنے والے یہاں جو افراد آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، خانہ کعبہ کی اور حرم پاک کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تو یہودیوں نے اس پر یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی بنسبت تم زیادہ ہدایت پر ہو، اور ظاہر ہے کہ جب کفر کو اسلام کے مقابلے میں زیادہ
کا اظہار کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ رب تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں قرآن میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش کی خبر بھی دی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھی فرمائی۔ اگلی ہی آیت میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے تم ان کا کوئی بھی ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس حرکت پر، یہودیوں کے اس عمل پر کہ ایک تو انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے کے باوجود بتوں کو سجدہ کیا جو کہ کفر میں چلے گئے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایمان والوں کے مقابلے میں کفر والوں کو پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہاں ہمارے لیے یہ واضح ہے اور ہمارے لیے قابل فکر بات یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے علماء اہل سنت کی جانب سے کہ حرمین کے ائمہ کے سامنے، حرمین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا نماز نہیں ہوتی یا نماز پڑھ کے دہرانی چاہیے، تو وہاں پر استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ تو اللہ نے انہیں حرم میں رکھا ہوا ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ خانہ کعبہ کی حفاظت ان کے ذمے ہے، خانہ کعبہ کی امامت ان کے ذمے ہے، تو وہ کس طرح غلط ہو سکتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ یہودیوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ ہندوؤں نے جب ان کے سامنے یہ بیان کیا، وہ ہندو تھے حالانکہ نہ تو خدا کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ حج وغیرہ کی وہ عبادت کے لائق اور عبادت کے قابل سمجھے جاتے تھے، بلکہ ان کا کام انہوں نے بھی یہی استدلال کیا کہ ہم تو حاجیوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ حج سے ان کا کسی قسم کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں تھا، کیونکہ حج تو اللہ رب العزت کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ بتوں کی عبادت حج کب سے کہلایا جانے لگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا حج کرنے والوں کی میزبانی کرتے ہیں، ان کی ہم خدمتیں کرتے ہیں، اور یہودیوں نے اسی وجہ سے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، حاجیوں کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جسے بادشاہت عطا کر رکھی ہو وہ صحیح و سلامت ہو، ضروری نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے جسے حرم پاک میں تسلط عطا کر رکھا ہو وہ ہمیشہ درست ہی ہو، کبھی کسی معاملے میں غلط نہ ہو سکتا ہو، کیونکہ حرم پاک میں حکومت تو ایک دور میں یزید کی بھی رہی ہے کہ جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حرم پاک میں، حرم مکہ میں تھے، ان پر حملہ کروایا اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں شہید کروایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے میں جو ان کی جانب سے جو پتھر برسائے گئے اور ان پتھروں کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی عمارت شہید بھی ہوئی، خانہ کعبہ کی غلاف کو آگ بھی لگی، سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا ذبح کیا گیا تھا اس کے سینگ اس وقت تک کعبے کی چھت پر موجود تھے، وہ سینگ بھی اس حملے کے نتیجے میں جل کر خاک ہو گئے۔ تو یہ استدلال کرنا کہ اللہ نے جنہیں حرم پاک میں تسلط دے رکھا ہے وہ درست ہی ہوں گے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، یا ان کا کوئی بھی عمل غلط نہیں کہلایا جا سکتا، یا ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، تو یہ یقیناً یہ غلط تصور ہے۔ حق صرف وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ اب چاہے کوئی شخص حرم کے اندر بیٹھ کر بات کرے یا دنیا کے کسی اور خطے میں بیٹھ کر بات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو تم اس کا کوئی بھی مددگار، کوئی بھی حمایتی نہیں پاؤ گے۔ آگے فرمایا کہ ام لہم نصیب من الملک، یا اللہ نے یا ان کا ملک میں کسی قسم کا کوئی حصہ ہے، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، بس اگر ایسا ہوتا یعنی ملک میں یعنی مال و دولت میں یا بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہوتا تو وہ کسی کو بھی تل برابر کوئی بھی چیز نہ دیتے۔ یہ یہودیوں کی ازلی کنجوسی اور بخل کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں میں طبعاً عادتاً بخل اتنا ہے کہ یہ بغیر کسی وجہ و سبب کے، بغیر اپنے فائدے کے، یہ اپنی کوئی بھی چیز کسی کو نہ دیں، چاہے ان کے پاس دنیا بھر کا مال و متاع جمع کر دیا جائے،
یہ کبھی بھی اپنے فائدے کے علاوہ یہ کسی دوسرے کا فائدہ سوچ کر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، یہ تل برابر بھی کوئی بھی چیز ان کو نہ دیں اگر اللہ نے انہیں ملک اور بادشاہت میں حصہ عطا کر رکھا ہوتا۔ اب یہ ہمارے لیے بھی یہ قابل فکر بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہم جو پڑھتے اور سنتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج نام کے، یہ انصاری جو صحابہ کرام تھے ان کے قبیلے تھے، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے۔ تو اگر ان جنگوں کی ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ان جنگوں کو ان کی آگ بھڑکانے والے اگر لوگ نظر آئیں گے تو وہ پیچھے یہی یہودی ہوتے تھے کہ جو سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ اوس والوں کو وہ قرضے دیتے اور انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتے، قبیلہ خزرج کے لوگوں کو وہ سود پہ قرضہ دیتے اور انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتے اور ان کو آپس میں لڑوا دیتے۔ جنگ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہوتی، اسلحے کی قلت ہوتی، ان قبیلوں کو وہ تمام ساز و سامان خریدنے کی ضرورت پڑتی، کیونکہ یہ جنگ کے نتیجے میں اپنی پوری تجارت کو تہس نہس کر چکے ہوتے تھے۔ تو اب انہیں کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت پڑے، انہیں جانوروں کی ضرورت پڑے، انہیں اسلحے کی ضرورت پڑے، تو یہ پھر کیا کرتے تھے کہ یہودیوں کے پاس آتے، ان سے مزید قرض اٹھاتے۔ یوں ان کی یہ پورے کے پورے دونوں کے دونوں قبیلے یہودیوں کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اور ان کی ہر بات کو یہ بغیر کسی چور و چرا کے ماننے پر مجبور تھے۔ اس دور کی تاریخ کو دیکھیں اور آج کی تاریخ کو دیکھیں تو آج کے دور میں اور اس وقت کے دور میں ہمیں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا کہ آج بھی مسلمان ممالک کو اگر آپس میں لڑوانے والے اور ان کے خلاف، ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور سازشیں کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے، کہ جو انہی لوگوں کو، ان مسلمانوں کو وہ قرضوں کا لالچ دے کر، امداد کا لالچ دے کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کی ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں اب اپنی تجارت ساری کی ساری وہ بالکل برباد اور تہس نہس ہو جاتی ہے۔ جب یہ اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر یہ یہودی یا تو عالمی ورلڈ بینک کی صورت میں یا IMF کی صورت میں یہ پھر آگے قرض کی ایک قسط مزید بڑھاتے ہیں تاکہ ان کی جنگیں جاری رہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک یہ نہیں سوچ پائے کہ ہمیں قرض دینے میں یہودیوں کا کیا بھلا ہے؟ یقیناً ان کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب تک ہم ان ساری چیزوں میں مبتلا رہیں گے، اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم ان یہودیوں کے معاشی طور پر ہمیشہ غلام رہیں گے، ان سے قرض لیتے رہیں گے اور 1 روپے کے بدلے میں 70 روپے انہیں واپس لوٹاتے رہیں گے، جو کہ ہماری نسلیں بھی کبھی بھی نہ اتار سکیں۔ اس قدر قرض اور اس قدر امداد کا لالچ ہمیں دے کر مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا اور بھڑکایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہودی تمہارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، تمہارے دوست صرف اور صرف ایمان والے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ازلی حسد کا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ نے انہیں اپنی بادشاہت میں حصے دار بنایا ہوتا تو یہ دنیا میں جس طرح رب عطا فرما دیتا ہے، مانگنے سے بھی عطا کرتا ہے، بے مانگے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اگر یہ بھی اس ملک میں اس بادشاہت میں تھوڑے سے بھی اگر حصے دار ہوتے یا دنیا کے کسی خطے میں انہیں کوئی بادشاہت دی جاتی تو یہ کبھی بھی کسی کو تل برابر چیز بھی بغیر اپنے فائدے کے، بغیر اپنے مفاد کے نہ دیتے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اس سے پہلے یہودیوں کے ازلی بخل اور کنجوسی کا ذکر ہوا، اب یہودیوں کے مسلمانوں سے ازلی و ابدی حسد کا ذکر ہے کہ یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام یحسدون الناس، یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو ملک عظیم یعنی عظیم بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ اب یہاں یہودیوں کی مسلمانوں سے حسد کی 3 چیزیں اور 3 وجہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ کہ یہودی مسلمانوں سے اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج جو بنو اسرائیل کو عطا فرما رکھا تھا کہ کم و بیش 500 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے،
یہ نبوت کا تاج اور نبوت کا جو اعزاز تھا وہ بنو اسرائیل میں تھا، اور انہیں یہ امکان تھا اور انہیں یہ امید تھی کہ آخری جو نبی ہوگا وہ بھی ہم بنی اسرائیل سے ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں آخری نبی کو پیدا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں، یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا اور پیچھے سے سمجھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اور ایک حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر جتنے بھی بعد میں انبیاء آتے رہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ سارے کے سارے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے کوئی بھی نبی نہیں سوائے نبی کریم علیہ السلام کے، یعنی دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کی نسل میں اللہ نے پوری کی پوری نبوت رکھی، اور دوسرے بھائی کی اولاد میں اللہ نے صرف ایک ذات نبی کریم علیہ السلام کو رکھا۔ تو اب جب ایک بھائی کی اولاد میں ساری کی ساری نبوت آ رہی تھی، اور اسی بھائی کی اولاد میں حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جیسے عظیم بادشاہ گزرے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جیسے عظیم بادشاہ گزرے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مسخر فرما دیا، تو جب ایسے پیغمبر گزرے ہوں تو پھر اب ان کی نسل کو یہ لگنے لگا کہ نبوت صرف اور صرف ہمارا اعزاز ہے، اب یہ کسی اور خاندان میں یا کسی اور جگہ پر یہ نبوت نہیں جا سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امیدوں کے برخلاف اس مرتبہ آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے رکھے۔ تو اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی پیدا ہوئے اور ان کی نسل سے کوئی نبی نہ آیا، تو اب وہ ایک حسد ان کے دل میں پیدا ہوا کہ نبوت یہ ہم سے چھن کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان لوگوں کو جو رب تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی، جو طاقت و اختیار عطا فرمائی، یہودیوں کو اس سے مزید یہ حسد ہونے لگا کہ رب تعالیٰ نے انہیں بادشاہت کیوں عطا فرما دی، بادشاہت تو ہمارے آباء و اجداد کا حصہ تھی، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام وغیرہ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ نبوت وہاں کیوں چلی گئی، حالانکہ وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اگر یہودی نبوت کی وجہ سے مسلمانوں سے اور نبی کریم علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں، تو ہم نے یہ نبوت اور یہ حکمت ہم نے ان لوگوں کو پہلے ان کی نسل کو عطا فرمائی، آل ابراہیم کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو ہم عطا فرما چکے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہیں کبھی نہ ملی تو انہیں ملی تو اب حسد ہو، بلکہ جو چیزیں آج انہیں دی جا رہی ہیں وہ چیزیں پہلے ان یہودیوں کو عطا کی جا چکی ہیں، تو اب حسد انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی کریم علیہ السلام کے لیے اپنے خزانوں کی کنجیاں حضور اکرم علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہیں، مالک و مختار حضور کو بنایا ہے، تو یہودیوں کو اس پر بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے زمین کے تمام تر خزانوں کی کنجیاں اور تمام تر بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جیسے عظیم انبیاء کو کہ جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو یوں یعنی پہلے یہ چیزیں ان یہودیوں کو عطا کی گئیں، ان کے آبا کو عطا کی گئیں، اب یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ تو معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں پر ظلم ہوا ہو اور صرف حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی ہوں یا مسلمانوں کو یہ چیزیں عطا کی ہوں تو یہودی اس پر حسد کریں۔ رب تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ چیزیں تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو عطا کی جا چکی تھیں۔ پھر فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کہ ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس سے منہ موڑا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جنہوں نے منہ موڑا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے۔ اب یہاں رب تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہودیوں میں سے بہت تھوڑے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائیں گے، اور جو ایمان لائے ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انعام پائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کی رسالت سے منہ موڑا،
اب وہ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت سے منہ موڑنے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں، دوزخ میں انہیں داخل فرمائے گا۔ یہاں اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ صلاۃ وسلام سے پہلے کی تمام تر شریعتیں، تمام تر ادیان وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہمارے یہاں بعض لوگوں کا رویہ اور بعض لوگوں کی باتیں کچھ ایسی بھی سنائی دیتی ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیے یہ تھوڑا سا اور چھوٹا سا فرق نہیں ہے، بلکہ یہی سب سے بڑا اور بنیادی فرق ہے کہ ہم حضور اکرم علیہ السلام کے نبوت کے قائل ہیں اور وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ یہی وہ بنیادی فرق اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں ہم حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے مسلمان نہیں کہتے، کیونکہ اگر اس بات کو چھوٹا سا فرق بتا دیا جائے تو پھر انہیں بھی مسلمان کہنا چاہیے، پھر انہیں اہل کتاب یا انہیں بعض صورتوں میں کافر کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ انہیں تمام علماء نے متفقہ طور پر اہل کتاب اور بعض صورتوں میں ان پر کفر کا بھی اطلاق کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا حضور کی نبوت کے اعلان کے بعد سے سب پر لازم اور ضروری ہے۔ جس نے حضور کی نبوت کا اقرار کیا صرف وہی ہدایت پر ہے، اور جو حضور کی نبوت سے پھرا اور نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کی نبوت کا جس نے انکار کیا، اب چاہے اس سے پہلے وہ گزشتہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر حضور کی نبوت کو اس نے تسلیم نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں البتہ گزشتہ انبیاء کو ماننے کی وجہ سے، کتابوں کو ماننے کی وجہ سے اس کے اور عام مشرک کے مقابلے میں اتنا فرق ضرور ہے کہ ان لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اور عام جو بت پرست لوگ ہیں انہیں مشرک اور کافر کہا جاتا ہے۔ اور اہل کتاب کے معاملے میں کچھ چیزوں میں ہمیں اجازت ہے اور بہت سی چیزوں میں ہمارے لیے ممانعت ہے، اور مشرکین کے مقابلے میں مشرکین کے ساتھ تو ہمیں کسی قسم کا برتاؤ، کسی قسم کا حسن سلوک، کسی قسم کے دل میں ہمدردی رکھنے کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم عنقریب ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو ہمیشہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جنہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا، رب تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب انہیں عذاب ہوگا اور ان کے جسم کی کھالیں یہ پک جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کھالوں کے بدلے نئی کھالیں رب تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ اب یہاں پر یہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کھالوں کو عذاب دیا تو وہ تو چلیں مانا کہ اس دنیا میں موجود تھیں اور انہوں نے گناہ کیے اور جسم کے ساتھ موجود تھیں، جب جسم نے گناہ کیے تو اس وجہ سے انہیں عذاب بھگتنا پڑا، لیکن ان کھالوں کے جلنے کے بعد جو نئی کھالیں جو پیدا ہوئیں انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ تو نئی وجود میں آئی ہیں۔ جب وہ نئی وجود میں آئی ہیں تو اللہ بغیر کسی عمل کے انہیں سزا کیسے دے رہا ہے، رب انہیں جہنم میں کیسے جلا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو قیامت تک سلسلہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں جلائے گا، ان کی کھالیں پک جائیں گی، جل جائیں گی، پھر نئی کھال آئے گی، پھر وہ جلے گی، پھر وہ جل کر ختم ہو جائے گی، پھر نئی کھال آئے گی، یہ سلسلہ تو چلتا چلا جائے گا۔ تو رب تعالیٰ ایک کھال کو تو چلے مانا کہ وہ دنیا میں انسانی جسم کے ساتھ تھی، گناہ میں ثواب میں سب کے ساتھ وہ جسم کے ساتھ شریک تھی، تو اسے اپنے گناہوں کا، جسم کے گناہوں کا کیا اسے بھگتنا پڑا۔ لیکن جو بعد میں جو کھالیں بار بار پیدا ہو رہی ہیں، جسم پر چڑھائی جا رہی ہیں، ان کو تو عذاب بغیر کسی وجہ کے ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا نہیں، کوئی معصیت ان سے سرزد ہوئی نہیں، پھر اللہ انہیں کس طرح اور کیوں کر عذاب دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھال اور یعنی جسم اور روح عذاب دونوں کو ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ روح کو عذاب ہو جسم کو عذاب نہ ہو، یا جسم کو عذاب ہو اور روح کو عذاب نہ ہو، ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ جسم کے عذاب کے ذریعے روح کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہاں جو مراد ہے وہ یہ
کہ جب ایک کھال پک جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کھال کو درست فرما کر دوبارہ سے وہی کھال انسانی جسم پر چڑھاتا ہے۔ کہ جس طرح کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو، کوئی چیز اگر ہمارے پاس ایسی ہو کہ جو پھینکے جانے کے قابل ہو، پھر ہم اسی کو دوبارہ اسے ریسائکل کر کے اس سے ہم کوئی نئی چیز بناتے ہیں، اس سے ہم کوئی اور چیز بنا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ اسی طرح انسانی جسم کی کھال جب ایک بار جلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مادے سے وہی کھال دوبارہ بنائے گا، اور وہی کھال دوبارہ سے بن کر انسانی جسم پر آئے گی، وہ پھر جلے گی، پھر وہ بنائی جائے گی، پھر جلے گی، پھر بنائی جائے گی، یہاں تک کہ یہ عذاب ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس میں ہرگز یہ تصور نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کسی ایک چیز کو بھی بغیر کسی وجہ کے عذاب دے رہا ہو، بلکہ یہ اس ہی کھال کا عذاب ہے کہ جو اسے ہمیشہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلی آیت میں کافروں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہوا، اور اب ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے انعام کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ رب تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزیں ذکر فرمائی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ والذین آمنوا سندخلهم، کہ جو ایمان لائے ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے، بلکہ فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کریں تو ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ ابتداءً جنت میں جانے کے لیے، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش پانے اور جنت میں ابتداءً داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ہو، اور مستقل طور پر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے صرف ایمان کافی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے پاس ایمان تھا لیکن نیک عمل نہیں تھے، تو نیک عمل نہ ہونے کی وجہ سے، برے اعمال ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، لیکن ایمان کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر یا اللہ کی رحمت سے یا حضور کی شفاعت سے یا اور کسی کی شفاعت سے وہ کبھی بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جنت میں اس نے داخل ضرور ہونا ہے، یہ اس کے ایمان کا فائدہ ہے۔ یعنی جس شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور ساری زندگی وہ اس کلمے پر قائم رہا، اگرچہ اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، لیکن ساری زندگی وہ کلمے پر قائم رہا ہے، کلمہ پڑھتا رہا ہے، تو ایسا شخص اپنے گناہوں کی سزا وغیرہ پانے کے بعد وہ بالآخر اس نے جنت میں ضرور جانا۔ یہ ایمان کا فائدہ۔ اور نیک عمل کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو، اس کے پاس ایمان بھی ہے، اس کے پاس اعمال بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی بدولت رب تعالیٰ اسے فوت ہوتے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، یعنی اسے پھر اس کے بعد جہنم میں جانا ہی نہ پڑے۔ تو یہ دونوں چیزیں، یہ ایک اصول ہے، وگرنہ رب تعالیٰ تو جسے چاہے اس اصول کے بغیر بھی جنت میں داخل فرما دے اور جسے چاہے وہ جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن ایک اصول اور ایک اس طرح یہ فطری قانون ہے کہ جس شخص کے پاس ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے وہ جہنم میں بالکل بھی نہیں جائے گا، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور جس شخص کے پاس صرف ایمان ہے اور اعمال نہیں ہے اس نے جہنم میں جانا ہے، اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر اس نے جنت میں داخل ہونا ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے شخص کو کہ جو صرف ایمان والا ہو، نیک عمل کوئی نہ ہو، اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے، اور کوئی ایسا شخص کہ جس کی ساری زندگیاں نیکیوں سے بھری پڑی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع فرما کر اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگ جب ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، پھر دنیا کی یا کوئی بھی ان کا عمل، کوئی بھی چیز ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے بعد انہیں جنت سے اب نکال نہیں سکے گی۔ یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے ایمان والوں پر کہ جو ایمان والے ہیں، یعنی دنیا میں ایمان لاتے ہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، انہیں یہ اعزاز ضرور حاصل ہے، انہیں یہ تسلی اور اطمینان ضرور حاصل ہے کہ بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہونا ہے، اور بالآخر انہوں نے
یا اپنے گناہوں کی سزا پا کر یا کسی کی سفارش سے یا حضور کی شفاعت سے یا اللہ کی رحمت سے پھر انہوں نے جنت میں ایسا داخل ہونا ہے کہ اس جنت سے ان کا نکلنا کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں محض ایمان پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کے بلبوتے پر، وگرنہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ جس پر فضل فرمائے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ تو ایک تو یہ واضح ہے کہ اپنے عمل پر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پکا جنتی ہوں۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی میں 10 حج کر رکھے ہیں تو میں پکا جنتی ہوں، تو اپنے اعمال پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اعمال کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو کوشش کرنے کا مکلف فرمایا ہے، نتیجے کا مکلف اللہ نے انسان کو نہیں بنایا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ سنا اسے سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔